يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الشاعر في لسانه ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں، ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں، بعد پتجھڑ کے ہی پھولوں پہ تتلیاں نظر آتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اشکوں کے دریا بہا دیے کہ ہر مشکل کے بعد خوشیاں نظر آتی ہیں۔ جناب صدر اور مرکز صدر العلوم کے درخشندہ ستاروں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی تعلیم میری ترجیح کیوں۔ جناب صدر، دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلوہ گر کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے انسان پر لگا کر فضا میں پرواز کر سکتا ہے، ایک ایسی خوبی ہے جس سے ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومتی دکھائی دیتی ہے۔ شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وہ تعلیم ہے جو اپنے طالب کے قدموں تلے نورانیوں کے پر بچھواتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش کے پائے چھوتا دکھائی دیتا ہے اور روح القدس اس کی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ گواہ ہے جب لوگ اس علم کے نور سے منور تھے تو وہ دنیا پر حکمران رہے اور ان کی سطوت و جلال سے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں لڑتی رہی، لیکن جب مسلمانوں نے اس علم سے منہ موڑا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے اور دنیا کے اندھیروں میں بھٹکنے لگے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، جب لوگ اس علم سے دور تھے تو ہر طرف تاریکی اور جہالت کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی کہ دنیا عرب تاریکی اور جہالت کی گہری کھائی میں سسکیاں لے رہی تھی۔ عزتوں کا بیوپار ہوا کرتا تھا، مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ گرگور کر دیا جاتا تھا، بھائی بھائی کو سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ ان کی اس حالت میں ان کا عالم یہ تھا، جسم تھا احساس نہیں تھا، سر تھا تاج و وقار نہیں تھا، دماغ تھا سوچ نہیں تھی، دل تھا دھڑکن نہیں تھی، زبانیں تھی صداقت نہیں تھی، سینے تھے امانت نہیں تھی، زندگی تھی بندگی نہ تھی، ظلم تھا رحم نہ تھا، جہالت تھی علم نہ تھا، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، پھول تھے خوشبو نہ تھی، چاند تھا چاندنی نہ تھی، منصف تھے انصاف نہ تھا، کعبہ تھا سجدہ نہ تھا، عمر تھا فاروق نہ تھا، عثمان تھا ذوالنورین نہ تھا، علی تھا حیدر کرار نہ تھا۔ لیکن جب یہ علم ان کے پاس پہنچا تو ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ چلتے زمین پر تھے اور ان کے چلنے کی آوازیں جنت کے باغیچوں میں سنائی دیتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، دینی تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے کہ عثمان کی سخاوت مجھے مل جائے، علی کی شجاعت مجھے مل جائے، صدیق کی صداقت مجھے مل جائے، فاروق کی عدالت مجھے مل جائے، اور سب سے بڑھ کر محمد کی غلامی مجھے مل جائے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وہ بوریاں نشی ہے جو رات کے وقت لکڑیاں کاٹتے اور دن کو مسند نبوت کے سامنے بیٹھ کر یہ علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں امام شافعی 30 برس تک ٹاٹ کے اوپر یہ علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں ابن تیمیہ مصائب و علام کی چرکی میں پس کر یہ علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو شاید تڑپ اٹھتا ہے، طلب ہو جن کو منزل کی وہ گرداب سے کم گھبراتے ہیں، طلب ہو جن کو منزل کی وہ گرداب سے کم گھبراتے ہیں، محدود ہو جن کا ذوق طلب وہ ساحل پر رہ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حصول علم کے لیے ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک در بدر کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات یقینی ہے کہ جس کو موتیوں کی طلب ہو اس کو دریا میں غوطہ زنی کرنا پڑتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سونے کو کندن بننے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے، پتھر کو نگینا بننے کے لیے کئی بار چکیوں میں گھسنا پڑتا ہے، اور پھول کی بھی خوشبو ہے لیکن کانٹوں پہ جیون دھرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، دکھ جھیل کر بھی گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، حصول علم کے لیے کانٹوں میں بسنے سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔